السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ایئر کا موسٹ ایکسائٹنگ ٹائمز، ایکسائٹنگ کہنا شاید درست نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو سیاسی طور پر معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس چیز کو بالکل یکسر جو ہے وہ مسترد کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ جس چیز کے اوپر ابھی فی الحال بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آل امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو رات کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ پی ٹی آئی کا ورژن ہے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ کل رات کو پنجاب پولیس کی ایک اہم میٹنگ رات گئے ہوئی، اور اس میٹنگ کی خبر کے اوپر یعنی نیوز جس طریقے سے پھیلتی ہے، ہوا کچھ اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کے رینکس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جانا ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب دونوں اپنی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ قربان کر چکے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں اب ان کی کوئی ریپریزنٹیشن رہی نہیں ہے، ان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ تو اب خان صاحب کے لیے وہ جو فری موومنٹ تھی اور وہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر آنا اور جانا، یہ سارا کچھ ذرا لمیٹڈ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے رات گئے کارکنوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک پہنچی۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ زمان پارک سے گھر جا رہے تھے جبکہ ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو لاہور کی مقامی عدالت میں، کینٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سے ان کا جو ہے وہ راہداری ریمانڈ چونکہ چاہیے تھا وہ لیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی دیر میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جا چکی تھی۔ حبس بیجا کا ایک کیس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے 1:30 بجے فواد چودھری صاحب کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ سارا دن جو ہے وہ آنکھ مچولی کا کھیل ایک چلتا رہا۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے چلتے رہے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے، قصہ مختصر یہ ہے کہ شام کو 6 بجے جب فواد چودھری صاحب کو ہائی کورٹ نے دوبارہ سے حکم دیا تھا کہ پیش کیا جائے، تب تک فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا تھا۔ ابھی اس وقت رات کے اس وقت تقریباً 7:30 بج چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ نوید خان صاحب کی عدالت میں پیش کیا جانا ہے F8 کچہری اسلام آباد میں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ میرے پاس تو کیس ہی حبس بیجا کا تھا، یہ جو ہے یہ تو کیس ہمارا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں سے بھی ذرا جو ان کو ایک پی ٹی آئی کو امید تھی کہ شاید کسی قسم کا ہمیں ریلیف ملے گا، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہوا کیا؟ یہ تو تھی آج کی جو ایک اوورال چیز تھی۔ ظاہر سی بات ہے اب جس طرح کے معاملات ہیں، کافی کارکنان F8 پہنچے ہوئے ہیں، پولیس کو دقت ہو رہی ہے فواد چودھری صاحب کو پیش کرنے میں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو پیش بھی کر دیا جائے گا۔ یہ ہوا کیا؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں جی، اور میڈیا کے اوپر بھی یہ چل رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے فواد چودھری صاحب نے منشی کہا، اور اس کے علاوہ ان کی جو ویڈیو موجود ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، الیکشن کمیشن والے لوگ ہیں اور ان کے جو خاندان اور ان کی جو فیملیاں ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوں گی آپ لوگ لکھ لیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو فیور ہے یہ ریٹرن کیا جائے گا۔ میں ذرا تھوڑا سا 2-3 دن پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے سارے ویورز کو۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن ان کی ایک اور بھی بہت بڑی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے، انفیکٹ اس خاصیت کی بنیاد کے اوپر فواد چودھری صاحب اتنے تھوڑے عرصے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، قانونی آئینی معاملات اس میں کیا ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی سیاسی بدلہ لیا جا رہا ہے، اس پہ تو بعد میں ڈیبیٹ ہوگی۔ فواد چودھری صاحب کا جو بدتمیزی کا معیار ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی آدمی نے ایکسل کرنا ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی پروگریسو پارٹی بن سکتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محسوس یہ ہوا کہ یہ بھی باقی تمام تر جو ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہی چیز ڈیوائس کی کہ اتنا زیادہ کنفیوژن پھیلا دیا جائے اور چیزوں کو اتنا زیادہ مینیپولیٹ کیا جائے کہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ کون سی بات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ بہرحال معذرت چاہتا ہوں۔ تو فواد چودھری صاحب نے آج سے 3 دن پہلے کچھ فرمایا تھا، فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فگر کچھ اس طریقے سے دیا تھا فواد چودھری صاحب نے کہ 6 جرنیل اور 5 ججز ہیں، یا 5 جرنیل اور 6 ججز ہیں جو مل کر پاکستان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ والی جو بات ہے فواد چودھری صاحب کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے یہ اس کی ایپیسوڈ اگلی آ رہی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس سے سارا کا سارا سسٹم اور کرنٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ انڈرمائن ہو رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری کی ساری جو بات چیت کی ہے، ان کا ریمانڈ کتنے دنوں کا دیا جاتا ہے، جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی رات گئے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اس ساری چیز کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور اہم
ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنے پولیٹیکل آپشنز کے اوپر بہت غور سے سوچ رہے ہیں، کیونکہ نیکسٹ جو چیز ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس سناریو تھا حکومت کے لیے، اگر عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنا ہے، آج جس طرح سے لوگ نکلے ہیں لاہور کے اندر، یا فواد چودھری صاحب کی اپنے علاقے کے اندر ان کے بھائی کو بھی اریسٹ کیا گیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ ملٹیپلائی کریں گے ٹو 10 ٹائمز اور 100 ٹائمز کہ اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے تو کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر مزید پولیٹیکل ٹرموائل کی طرف چیزوں کو لے کر جا رہی ہے۔ اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ لمحہ لمحہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ تک لے کر آؤں گا۔ اپنا اور آس پاس سب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔